بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آپ لوگوں کی دعا کے طفیل جو مل کر مشترکہ ہم کرتے ہیں، اس کے سبب سے اللہ کریم نے پھر ہمیں ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا ہے. اللہ پاک یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ کا پاک کلام سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، یہ ہمارا روزانہ کا سلسلہ درس ہے جو رات 9 بجے سے 9:30 بجے تک آدھے گھنٹے کے لیے شروع ہوتا ہے، اور پاکستان میں اس وقت صبح کے 6 بج رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی بہت کنوینئنس ٹائم ہے، ہمارے لیے بھی ہے. تو یہ آدھے گھنٹہ کا پروگرام ہوتا ہے. آج کا سبق جو ہے وہ سورہ صافات ہے. اس کا نمبر 37 ہے، سورہ صافات کا. سپارہ کا نمبر 23 ہے. آیات ہیں 75 تا 82، یعنی 75 to 82. مضمون کیا ہے؟
بد دعا. مضمون کیا ہے؟ بد دعا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا. دوستو، میرے بچوں، بد دعا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، چند الفاظ ہیں اس کے، چند لفظوں سے مل کر یہ بنا ہے، اور یہ زبان سے بڑے آسانی سے نکل جاتا ہے، بد دعا. لیکن اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں. یہی اللہ پاک آج ہمیں سمجھائے گا قرآن کریم میں کہ بد دعا کا اثر کیا ہوتا ہے، جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے. آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یہ اللہ بتائے گا ہمیں اس سبق میں. مالدار لوگ محتاج ہو کر مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. خوبصورت جسم کسی کی بد دعا جب لگ جاتی ہے تو بیمار ہو کر ہڈیوں کے وہ انجر پنجر ڈھانچے بن جاتے ہیں. جو اقتدار کی سرمستیوں میں خرمستیوں میں مشغول ہیں، کچھ نظر نہیں آتا ان کو. وہ ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھوں میں، ایسے غاروں میں جا گرتے ہیں کہ ان کا نام و نشان نہیں رہتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ایک درویش کو، قرآن پڑھانے والے کو، معلم کو، مدرس کو گورنر بنا کر بھیجا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو. کہتے ہیں مولوی کسی کام کے نہیں ہوتے، یہ نکارہ ہوتے ہیں. سرکار دو عالم نے تو جتنے قرآن پڑھانے والے تھے سب کو گورنر لگا دیا تھا، اور نبی کریم نے ایک ہی مرتبہ مدینہ پاک چھوڑا تھا، اور مدینے کا جو امام اور مدینے کا جو نگران مقرر کیا تھا وہ حافظ قرآن تھا اور نبی نہ تھا، حضرت عبداللہ ابن مکتوم. لیکن نظام اس نے چلا دیا تھا. وہ سرکار کے پروردہ تھے، کوئی اعتماد تو کرے. تو سرکار دو عالم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ڈیوٹی عطا فرمائی تو فرمایا معاذ ایک نصیحت یاد رکھنا. عرض کی حضور فرمائیے. فرمایا اللہ اکبر، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. تم گورنر بن کے جا رہے ہو نا، اختیار تمہارے پاس ہوگا، اقتدار تمہارے پاس ہوگا. مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر، کیا خوبصورت نصیحت سرکار دو عالم نے کی. بد دعا حالانکہ سرکار دو عالم نے تو کبھی کی نہیں تھی، مجبور کر دیا جاتا تھا، تو ایک آدھ مرتبہ سرکار نے فرمائی ہے. عقبہ ابن ابی معیط رشتہ دار بھی تھا، پڑوسی بھی تھا. سرکار حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل آ گیا. اس نے اعلان کیا بھئی کوئی ہے اللہ کا بندہ. وہ اللہ کو کام مانتا تھا، لیکن اللہ کا نام لیتے تھے، وہ مانتے نہیں تھے، نام لیتے تھے فقط. کوئی ہے ایسا بندہ جو فلاں محلے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس اونٹ کی جو اجڑی اٹھا لائے اور لا کے اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ اس کو تکلیف ہو تھوڑی سی، اس کا سانس دم گھٹے اس کا. تو وہ لے آیا، سرکار کے اوپر ڈال دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کمزور لوگ تھے اس زمانے میں، کچھ نہیں کر سکتے تھے. حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے. صدیق اکبر نے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹی بچی تھی اس وقت میں، ان کو ساتھ لے کر کے آئے آپ، اور سرکار کے اوپر سے وہ اجڑی اٹھائی، آپ کی سانس میں سانس آئی، تو آپ نے پھر بد دعا کی تھی 7 بندوں کے لیے. اور جب بد دعا کی تھی، وہ جو کھلکھلا کے ہنس رہے تھے نا، کہکے مار کے ہنس رہے تھے، گھبرا گئے تھے.
پاؤں میں لرزہ آ گیا تھا. وہ جانتے تھے کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے, اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے. ہم نہیں مانتے, اس زمانے کے مسلمان نہ مانیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن وہ مانتے تھے. سرکار نے فرمایا تھا نا کہ غرقد کا درخت جو ہے وہ یہودیوں کو پناہ دے گا. آپ کبھی جائیں تل ابیب میں, جگہ جگہ غرقد کے درخت لگا دیے انہوں نے. نبی کی زبان پہ وہ اعتبار کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں. یہ ہم ہی بدبخت لوگ ہیں ماننے والے, کلمہ گو, جن کو ابھی تک یقین نہیں آیا, اور نہ ہم مانتے ہیں. دیکھو نا ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہوا ہے, گھر گھر میں فونیں, گھر گھر میں سوشل میڈیا پہ کلپس کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے, تو یوں ہے تو یہاں ہے تو فلاں ہے تو امکان. او بھائی, دنیا میں کوئی اور کام کر لو. یہ کنجر خانے جو کھلے ہوئے ہیں, کبھی یہ پیغام بھی بھیجے ہیں آپ نے؟ میلاد بنانا حرام ہے تو نبی پہ سلام پڑھنا حرام ہے. اور کس کام پہ لگ گئے ہو تم لوگ؟ اپنی فکر کرو, اپنی بچیوں کی فکر کرو, اپنے گھروں کی فکر کرو. ان کا ذکر تو چلتا رہے گا. یہی تو قرآن میں بتاتا ہے, آج کے سبق میں بھی یہی ہے. اللہ فرماتے پتہ نہیں تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ میں نے تو انبیاء کے ذکر کو ہمیشہ باقی رکھا ہے. نہ صرف میں سلام بھیجتا ہوں بلکہ آنے والے جہانوں کے لیے بھی میں نے لازمی کر دیا ہے کہ میرے نبیوں پر سلام بھیجا کرو. یہ بھی آج کے سبق میں بھی آئے گا. کس کام پہ ہم چڑھ گئے ہیں؟ اللہ معاف کرے ہمیں, اللہ معاف کرے ہمیں. تو بد دعا, سرکار نے بد دعا فرمائی. اور پھر ان کا جو حشر ہوا, جن کے لیے بد دعا سرکار نے کی تھی, اس کا بھی تاریخ میں, چونکہ میرے پاس تو وقت نہیں ہوتا میں آپ کو پوری تفصیل سناؤں, لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں سیرت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم. چلتے ہیں ہم اللہ کے پاک کلام کی طرف. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تنگ ہو گئے. اب یہ اللہ اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کو تسلی دے رہا ہے. اس کا سیاق و سباق پیچھے پڑھیں. محبوب, یہ جو تمہیں تنگ کر رہے ہیں نا, پرواہ نہ کریں ان کی. ہاں, تم سے پہلے جتنے بھی اللہ کے بندے آئے ہیں یہی کام کیا انہوں نے. 3 کام کرتے تھے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, 3 کام. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, میں نہیں کہتا, میرے اوپر نا فتوے لگانا. کہا کہ پہلا یہ کہیں گے ما انتم الا بشر مثلنا, تم بشر ہو ہماری طرح, پہلا اعتراض کریں گے. اور دوسرا کیا کہیں گے؟ پاگل ہے یہ, نعوذ باللہ, مجنون ہے. اور تیسرا کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے. تیسرا وہ کہیں گے کہ یہ مطلب ہے کہ اس کو جھڑک دیں گے, وہ دوسرے معنوں میں بس دوجر جھڑک دیں گے اس کو, چل بھاگ یہاں سے. سرکار کو تسلی دے رہا میرا مالک, فکر نہیں کر رہا. ان لوگوں کو کیا سمجھ آپ کی, یہ مجھ سے پوچھو, میں نے بھیجا ہے, میں نے بنایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ گئے. 900 سال یا 950 سال تبلیغ کرنا, اور کوئی مسلمان نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوگی. 950 سال. اور ہوئے بھی تو کتنے, وہ بھی جب اکٹھے کیے تو 80 لوگ تھے سارے. تو سارا واقعہ آپ پیچھے کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں, میں تو صرف بد دعا کا ذکر کر رہا ہوں. وہ کشتی والا واقعہ سارا آپ پڑھ چکے ہیں, سن بھی چکے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تبلیغ کی, اور آگے سے ملتا کیا تھا ان کو؟ وہ کہتے تھے, سورہ قبر میں ہے, سورہ قبر کا جو نمبر ہے نا وہ 54 ہے, دیکھ لی ہو نا, تو آیت نمبر 10 ہے. ویسے تو 3 4 5 آتے ہیں, لیکن 10 آپ پڑھ لینا. 10 کہتے کہ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ہمارے بندے نوح کو ان کی قوم نے جھٹلایا اور کہا, نعوذ باللہ, تو پاگل ہے,
بس دوسرے روز اس کو دھکا دے دیا، جھڑک دیا اس کو. اور پیچھے کیا کہہ کے آئے تھے؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح بشر ہو. ادھر بشر کا تانا، ادھر پاگل ہونے کا تانا، نعوذ باللہ، اور پھر دھکا. تو جب یہ سارا سلسلہ ہو گیا تو فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو حضرت نوح علیہ السلام پکار اٹھے، اللہ اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، زج کر دیا انہوں نے مجھے، جینا حرام کر دیا ہے، تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، میری مدد فرما، میری مدد فرما. ٹھیک ہے، دعا مانگ لی. اور یہاں اللہ کیا کہتا ہے؟ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اگر نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو ہم سے اچھا دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. یہ ہے عقیدہ انسان کا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے، مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا ہاتھ کبھی خالی نہیں جائے گا. میں نے کس کے سامنے پھیلایا ہے؟ اس کے سامنے. اور جس کو ہاتھ پھیلانا آ جاتا ہے اس کے سامنے، اس کے بارے میں رہے ہیں، روحانی بھی، جسمانی بھی، مالی بھی، اولاد کے بھی، سب بارے میں رہے ہیں جس کو ہاتھ پھیلانا آتا ہے. لیکن خالی مال مانگنے کے لیے مت پھیلاؤ، اس کی عبادت کے لیے پھیلاؤ. اپنا ایجنڈا نہ رکھو سامنے، اس کی عبادت سمجھ کر اس کی عبادت کرو. بی بی رابعہ بصری فرمایا کرتی تھی، دل کرتا ہے کہ جہنم کو بھی جلا دوں، جنت کو بھی جلا دوں. لوگ جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں اور جنت کے حصول کے لیے عبادت کرتے ہیں. او بھائی، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرو، یہ مائی کہا کرتی تھی. اور کتنی خوبصورت بات ہے. تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے بہتر کون ہے دعا کو قبول کرنے والا؟ کون ہے سننے والا؟ میں ہی تو ہوں. اور دعا پھر کیا مانگی، مدد کیا مانگی اللہ کے پاک پیغمبر نے؟ وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. یہ سورۃ نوح ہے، اور سورۃ نوح کا نمبر 71 ہے، اور آیتیں ہیں 26 اور 27. کبھی دیکھنا ہو تو دیکھ سکتے ہیں آپ. نوح کا نمبر 71 ہے، 26 اور 27 آیتیں. ویسے تو یہ پورا بیان ہے وہاں پر، یہ 2 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں. تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کہا وقال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ میری مدد فرما. کون سی مدد؟ کیسی مدد؟ کہا اللہ اس دھرتی پر کسی کافر کو مت رہنے دے، ان کا بیج ہی ختم کر دے، ملیا میٹ کر دے ان کو. اللہ اکبر، کتنی بڑی بد دعا ہے. وہ لہلاتے ہوئے کھیت، وہ جنگل، وہ بیابان، وہ نظارے، وہ سب کے سارے کے سارے دنیا آباد تھی. اور اللہ کے نبی نے جب بد دعا کری، ہاتھ اٹھائے. کیا کہہ رہا ہوں، چھوٹا سا لفظ ہے یہ بد دعا. اس لیے تو سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ ماں باپ کی بد دعا سے بھی بچا کرو. حضرت جرح کو ماں نے بد دعا دے دی تھی. ولی کامل تھے، بڑھیا عورت تھی، نابینی تھی، پانی کے لیے وہ مانگتی رہی، وہ مصلے پر تھے، نماز پڑھتے رہے، نہیں خیال کیا، ماں نے بد دعا دے دی. اور پھر جو حشر ہوا وہ نبی کریم سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جرح کا لوگوں نے مار مار کے برکس نکال دیا تھا اس کا. بالآخر اسے سمجھ آ گئی کہ میں نے غلطی کیا کی ہے. ماں سے جا کے معافی مانگی. ماں سے معافی مانگی تو پھر لوگوں کو جب پتہ چلا ہو ہم نے تو غلط بندے کو پیٹ دیا، تو سرکار نے فرمایا کہ نماز پڑھ رہے ہو، ماں اور باپ آواز دے تو نماز توڑ دو، ماں باپ کی بات سن لو. نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا نبی تمہیں آواز دے، نماز چھوڑ دو، نبی کی بات سنو. یہ اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں. اور یہ ماں باپ کے لیے سرکار دو عالم نے فرمایا ہے. بد دعا نہیں لینی کسی کی. عام آدمی کی نہیں لے سکتے، ماں باپ تو ماں باپ ہے بھائی، اس کی کیوں لیتے ہیں ہم لوگ؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا.
کوئی شخص نہ چھوڑ ان کافروں کا. اور پھر وہ دلیل بھی دے رہے ہیں ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کو سمجھا رہے ہیں نعوذ باللہ نہ دلیل دے رہے ہیں, مالک میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میری سمجھ کے مطابق. فرماتے ہیں انک ان تذرہم یضلوا عبادک الا فاجرا کفارا. اور اگر مالک یہ رہ گیا کوئی ان میں سے بے ایمان کافر یہاں پر, تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا, اور جو اولاد پرے پیدا کرے گا وہ بھی بدکار اور گناہگار ہوگی, تیری نافرمان ہوگی. لہذا تو ان کا بیج ہی ختم کر دے یہاں سے. بد دعا کر دی انہوں نے. اللہ فرماتے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ہم نے نجات دے دی حضرت نوح علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے. اس گھر میں وہ بیٹا وہ شامل نہیں ہے, وہ شامل نہیں ہے, وہ جو وہاں کھڑا ہو گیا تھا کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, تو میں ادھر چلا جاؤں گا, تو ادھر چلا جاؤں گا. سرکار اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے, اللہ تو نے تو کہا تھا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ, میں آپ کو اور آپ کے اہل کو بچا لوں گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں, اگر یہ تیرا ہوتا تو تیرے ساتھ ہوتا. قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اگر تیرا ہوتا تو تیرے ساتھ ہوتا, سگا بیٹا تھا ان کا, خون کا رشتہ تھا. یہ جتنے بھی خونی رشتے والے لنترانیاں مارتے ہیں نا, کبھی کبھی قرآن پڑھ لیا کرو. ہاں بہت ضروری ہے قرآن پڑھنا, نسب کام آئے گا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. سرکار نے فرمایا سارے حسب نسب منقطع ہو جائیں گے لیکن میرا حسب نسب قائم رہے گا. لیکن اپنے دامن میں بھی کچھ ہو نا, گمراہ ہو اور کہے کہ نبی میرے دامن پکڑیں گے, میں نبی کی اولاد ہوں, گمراہی پھیلا کر. نہیں, اولاد نہیں ہو تم. اگر تم نے نبی کا راستہ چھوڑ دیا ہے, اگر تم اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے صحابہ کرام کو گالیاں نکالتے ہو, اہل بیت کرام کو برا کہتے ہو, اور یا اللہ کی توہین کرتے ہو, اور کہو کہ میں نبی کی اولاد ہوں بچ جاؤں گا, سب سے زیادہ جوتے تمہیں پڑیں گے. یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ ہاں بچے گا کون؟ جو نبی کے ساتھ ہوگا, نبی کی تعلیم کے ساتھ ہوگا, نبی کی سنت کے ساتھ ہوگا. لمبی بات ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب پیروں کے خلاف بولتے. میں پیروں کے خلاف نہیں بولتا, نہ میں سیدوں کے خلاف, میں تو خادم ہوں سیدوں کا, جوتے اٹھاتا ہوں میں سیدوں کے. لیکن وہ سید جن کو سید کہنا بھی شرم آتی ہے, وہ غلط کام بھی کریں اور دعوے بھی کریں, یہ ان کے لیے ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں. اگر تو اجمیر میں بیٹھ کے اولیاء کی توہین کرے, صحابہ کرام کی توہین کرے, اہل بیت کی توہین کرے, اور کہے کہ میں سید ہوں, دیکھ لو تمہیں جواب دینا ہے اس کا. جان نہیں چھوٹے گی سید کہہ کر کے, جواب دینا ہوگا تمہیں. فرمایا اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کو نجات دے دی, بڑا غرق کر دیا ہم نے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, اور بنا دیا ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والا. اس لیے اس کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو 3 ہی بیٹے بچے تھے ان کے, ایک سام تھا, ایک حام تھا, ایک یافس تھا. یہ سام جو ہے یہ سارے عرب اور مضافات عرب, جس میں شاید ہمارا علاقہ بھی آ جاتا ہے, یہ حضرت سام کی اولاد ہیں. یہ حام, یہ حبشہ, افریقہ, یہ گیمبیا, گینیا, پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, یہ بربر, یہ سارے حضرت حام کی اولاد ہیں. اور یافس, یہ ترک, یہ چینی, یہ جاپانی, یہ یاجوج ماجوج, یہ ان کی اولاد ہے.
تین ہی بیٹے بچے ہیں. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اے نوح ہم نے تیری ہی اولاد کو باقی رکھا ہے. اب اگلی باتیں دو سننے والی ہیں، بڑی زبردست آیات ہیں. اللہ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے ذکر تیرا پیچھے آنے والوں کے لیے. تو چلا جائے گا، دنیا چھوڑ جائے گا، لیکن تیرا ذکر نہیں ختم ہوگا. اس لیے تو اللہ پاک نے سرکار دو عالم کو بھی فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، تیرے لیے بلند کر دیا ہے. کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. ہم جائیں گے، اللہ تو نہیں جائے گا نا کہیں، تو ذکر تو باقی ہے. یہ سمجھنے والی آیات ہوتی ہیں. کبھی کبھی جب ہم لن ترنے مارتے ہیں نا، تو ان آیات پہ بھی نگاہ رکھا کرو کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، اور فرمان خدا بندی کیا ہے. اس پہ نگاہ رکھا کرو. فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر کیا فرمایا سلام علی نوح فی العالمین. اے نوح تجھ پر سلام ہو، آج نہیں، قیامت تک جتنا جہان آئے گا سب تیرے اوپر سلام بھیجیں گے. یہ نبی ہے اور ہمارے نبی الانبیاء ہیں. ذرا غور کریں آپ، اللہ کیا فرما رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین. جہانوں میں تیرا ذکر باقی رہے گا اور تجھ کو سلام کرتے رہیں گے. اس لیے تو ہم آج بھی، مجھے میری اپنی بچیوں میں سے ایک بچی نے مجھے سوال بھیجا پاکستان سے کہ وہ مجھے کسی نے ایک نوٹ بھیجا ہے، لکھا ہوا ہے کہ کتنے بے وقوف لوگ ہو تم کہ 12 ربیع الاول کی سرکار کی ولادت بھی ہے اور 12 ربیع الاول کو وفات بھی ہے، تو تم وفات کیوں نہیں مناتے؟ وہ تو بعد میں ہوئی تھی، پہلے وفات مناؤ ان کی. تو وہ بچی وہ پورا اس نے مجھے فوٹو کاپی بھیجی ہے اس کی. وہ جس کسی نے بھیجا ہے، کرتے نا لوگ، یہ آج کل یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے. تو میں نے کچھ نہیں کہا اس کو، قرآن کی آیت لے کے بھیج دی ہے. میں کہا بیٹا اللہ کے انبیاء میں اور ہم میں یہی فرق ہے. اللہ فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، رہتی دنیا تک تیرے پر سلام ہو تجھے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے نا، تو انہوں نے فرماتا ہے والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلامتی کا دن ہے میرے لیے جس دن میں پیدا ہوا، سلامتی کا دن ہے جس دن میں دنیا چھوڑوں گا، اور سلامتی کا دن وہ ہوگا جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. میرا جینا، میرا مرنا، میرا جی اٹھنا سب ایک ہی جیسا ہے، سلامتی ہے. پھر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود کہا، یہ ہے سننے والی بات. اللہ فرماتا ہے وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اے یحییٰ سلام ہو تیرے اوپر جس دن تو پیدا ہوا، جس دن تو دنیا چھوڑے گا، اور جس دن تو جی اٹھایا جاؤں گا. وہ بھی سلامتی، تینوں دن تیرے سلامتی ہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے تینوں دن سلامتی ہیں، تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو نبی کی وفات بنائے گا. اللہ سے مقابلہ کرو گے یا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو؟ یہ چھوٹے چھوٹے شجرے بچوں کو بھیج دیتے ہو، بچے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اٹھا کے ہمیں کالے کرتے رہتے ہیں. خدا کا خوف کریں آپ، قرآن کی آیتیں لے کے بھیجا کرو اگر بھیجنا ہے تو. سلام علی نوح فی العالمین. اے نوح آج سلام نہیں ہے، رہتی دنیا تک سلام ہوگا تجھے لوگ سلام بھیجا کریں گے، تیری اولاد باقی رہے گی، تیرا نام باقی رہے گا. انا کذالک نجزی المحسنین. اسی طرح ہم تو کرتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کا. یہی بدلہ ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ پیار کیا ہم نے اس کے ساتھ پیار کر دیا. یہ بدلہ دیا ہے ہم نے کہ تیرا ذکر رہتی دنیا تک باقی رہے گا، تیری اولاد باقی رہے گی. انہو من عبادنا المؤمن. اے اللہ کے بندو سن لو، وہ میرے ایمان والے بندوں میں سے تھا، مومن بندوں میں سے تھا. ثم اغرقنا الاخرین. اور جس نے اس کی مخالفت کی میں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، ان کا تباہ و برباد کر دیا ان کو. اور کس کو رکھا میں نے؟ نوح علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو.
انا کذالک نجزی المحسنین ثم اغرقنا الآخرین. ہم نے تیرا ذکر باقی رکھا، تو ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور جتنے تیرے دشمن تھے ہم نے سب کو غرق کر دیا. تو بھائی اپنے آپ کو بچاؤ اس غرق ہونے سے. انبیاء کے بارے میں، اور خاص طور پر یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، احتیاط کی ضرورت ہے. اگر کچھ بھیجنا بھی ہو کسی مسلمان کے گھر میں تو سرکار کی کتنی آتے ہیں قرآن پاک میں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا، یہ آتے بھیجو تاکہ بچے بھی پڑھ کے خوش ہوں. کیا اٹھا کے بھیج دیتے ہو تم لوگ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بڑا قادر مطلق ہے، جو اس کے نبی سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی پیار کرنے والوں میں بچا لے. ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں سید وقار شاہ صاحب. یہ جو میں درس قرآن دے رہا ہوں نا، جیسا بھی ہے، میں بہت فلسفے تو بیان نہیں کرتا، نہ بہت مشکل عبارات پڑھتا ہوں، آسان کرتا ہوں. چونکہ جو میرے سننے والے میرے بچے بچیاں ہیں وہ سارے مفتیان دین و متین نہیں ہیں. سادی سادی باتیں جو ان کی سمجھ میں آ جاتی ہیں وہی بیان کرتا ہوں میں، عام فہم، سب کے لیے یکساں. تو وہ سید وقار شاہ صاحب نے یہی مجھے کہا تھا کہ مصعب اللہ کا بندے درس دینا شروع کر دو، اللہ کا قرآن لوگ سنیں گے دعا کریں گے. تو میرے درس شروع کرانے میں سید وقار شاہ صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی صحت کے ساتھ عطا کرے. پرسوں ان کے سسر کا انتقال ہو گیا ہے پاکستان میں، تو کل ان کی بیگم پاکستان چلی گئی ہیں اپنے والد کی جنازے کے لیے. تو ہم دعا گو ہیں شاہ صاحب کے لیے. ان کا نام سید عبدالحفیظ شاہ صاحب تھا. تو آپ بھی جب موقع ملے ایک فاتحہ پڑھ کے ان کو اِرشاد ثواب کہہ دینا. تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم تعزیت بھی کرتے ہیں سید وقار شاہ صاحب کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کے سسر کو جنت میں جگہ دے اور ان کی بیگم کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.